أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق اللہ العظیم. یسألونک، وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون، وہ کیا خرچ کریں. قل، اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، من خیر، مال میں سے، وہ والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے. وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم بھلائی کا کام کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. میرے محترم دوستو، یہ آیت نازل ہوئی حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق. وہ بارگاہ نبوت کے اندر حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ہمیں بتائیے، ما ننفق، ہم کیا خرچ کریں، وَأَيْنَ نَضَعُهَا، اور کن لوگوں پر خرچ کریں. یا محمد ماذا ينفقون وعلى ما ينفقون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے ہم کیا خرچ کریں اور کن لوگوں پر خرچ کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل، اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے، ما انفقتم، جو کچھ بھی تم خرچ کرو، یعنی چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس میں اخلاص نیت ہو، للہیت ہو، اللہ کی رضا ہو، تو سب سے پہلے اس کا مصداق والدین ہے. فللوالدین، سب سے پہلے خرچ کرو والدین پر. میرے محترم دوستو، یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ نفلی صدقات کے متعلق ہے. واجبات جو صدقات ہیں یہ اس کے متعلق نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقۃ الفطر ہے، یہ والدین کو دینا جائز نہیں ہے. تو یہ آیت مبارکہ نفلی صدقات کے متعلق ہے. تو فرمایا کہ نفلی صدقات میں پہلا مصرف جو ہے وہ والدین ہے، یعنی والدین سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ نفلی صدقات میں والدین کو مقدم رکھیں. میرے محترم دوستو، والدین کے بہت زیادہ حقوق ہیں. وہ ہمارے دنیا میں آنے کا ظاہری سبب والدین ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذریعہ بنایا، انہوں نے ہماری پرورش کی، تربیت کی، ہمیں تعلیم دلوائی. تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا والد کی خوشنودی اور رضا میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت راضی ہوتے ہیں جب والد راضی، والد راضی تو اللہ بھی راضی. وسخط الرب فی سخط الوالد، اور فرمایا والد کی ناراضگی وہ اللہ کی ناراضگی ہے. اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہیں جس سے والد ناراض ہے. میرے محترم دوستو، والدین کے حقوق ادا کرو. والدین فرمایا باپ جو ہے وہ جنت دروازہ ہے، چاہے تو اس کی عزت کا، چاہے تو اس کو مطلب حفاظت یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، اطاعت کی جائے والدین کی. اور اسی طریقے سے ماں جو ہے فرمایا وہ تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو نفلی صدقات سے سب سے اول مستحق وہ والدین ہیں، چاہے والدین غریب ہوں، چاہے والدین مالدار ہوں. اولاد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے والدین کو ضرور دیں، والدین کو ضرور عطا کریں. یہ ہماری فریضہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا والاقربین، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون کیا جائے. میرے محترم دوستو، اقربا میں یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم جائیں ان سے ملاقات کریں،
خوشی کا موقع ہو ان کی خوشی میں شریک ہوں، اور اسی طریقے سے غم کے موقع میں ان کے ساتھ شریک ہوں، اور جا کر ان سے پوچھیں، ان کے حال احوال دریافت کریں۔ اگر ان کو مال کی ضرورت ہے تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مال کے ساتھ ان کا تعاون کریں، نہیں تو پھر اخلاقی طور پر ان کی زیارت کرنا، ان سے ملنا جلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا دوسرے نمبر پر جو تمہارے نفلی صدقات کے زیادہ مستحق ہیں وہ تمہارے اقربا ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں۔ قریبی رشتہ داروں کو مقدم رکھو، والدین پر بھی نفلی صدقات خرچ کرو، اور اسی طریقے سے جو اقربا ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم مسکین پر صدقہ کرو گے تو وہ ایک صدقہ ہوگا، لیکن فرمایا کہ علی ذی الرحم سنتان، اور جب تم اپنے رشتہ دار پر صدقہ کرو گے تو تمہیں دگنا اجر ملے گا، ایک صدقہ کا بھی اور دوسرا صلہ رحمی کا بھی تمہیں ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ دوسرے نمبر پر جو تم نے اپنے نفلی صدقات خرچ کرنے ہیں وہ اقربا پر خرچ کرنے ہیں جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، اور تیسرے نمبر پر فرمایا والیتامہ، جو یتیم ہیں ان پر خرچ کریں، یعنی جن کے والد اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، وہ بچے یتیم ہیں، ان یتیم بچوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کی والدہ کے پاس جائیں، جا کر والدہ سے پوچھیں کہ اس بچے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر بچے کی ضروریات میں یہ چیزیں ہیں، مثلا اس نے فیس ادا کرنی ہے، اسکول پڑھنے جاتا ہے تو اس کی فیس ادا کر دیں، اگر بچوں کو کتابوں کی ضرورت ہے تو کتابیں لے کر دیں، اور اگر